ہیلو کائناتیز، ہمارا سورج اور جو اس کے ساتھ سیارے ہیں وہ آج سے تقریباً 4.5 ارب سال یا 4.5 بلین سال پہلے وہ بنے تھے۔ اب اس وقت وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا جو دیکھ سکے کہ سورج کیسے بن رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں کافی حد تک پتہ ہے کہ ہمارا نظام شمسی اور ہمارا سولر سسٹم کیسے بنا۔ یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید۔ یہ جو اوریجنز کے سوال ہیں کہ چیزیں کیسے شروع ہوئیں، وہ نہ صرف سائنس کے لیے بہت ہی اہم سوالات ہیں، بلکہ وہ انسانیت کے لیے بھی اور جنرل آڈینس کے لیے بھی وہ بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ کائنات کیسے شروع ہوئی، ہمارا جو سورج ہے یا ہماری زمین وہ کیسے بنی، زندگی زمین کے اوپر کیسے شروع ہوئی، اور انسانوں کی اوریجنز کیا ہیں۔ یہ تمام سوال جو ہیں وہ ایکسائٹنگ بھی ہیں اور بہت اہم بھی، اور سائنس کے سلسلے میں آج ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں کافی حد تک پتہ ہے، بلکہ اس سلسلے میں آپ کائنات کے شروعات کے سلسلے میں بھی آپ ایک گپ شپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، زندگی کی شروعات کے سلسلے میں بھی آپ ذرا گپ شپ جو ہے وہ چیک آؤٹ کریں۔ اب یہ جو سوال ہیں وہ بہت مشکل ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ماضی میں یہ چیزیں ہوئیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں کہ ہمارا سورج کیسے بنا یا ہماری زمین کیسے بنی، تو آپ بات کر رہے ہیں آج سے 4.5 ارب سال پہلے کی، بلکہ آج سے کچھ سو سال پہلے تک لوگوں کا خیال تھا کہ اس قسم کے جو سوال ہیں کہ ہمارا سورج کیسے بنا، یہ سائنس کبھی جواب دے ہی نہیں سکتی۔ اس کے اوپر ڈیبیٹ تھی، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ایک اوریجنز کا سوال ہے جو ہم سائنس کے ذریعے بعد میں ہو سکتا ہے پتہ چل جائے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تو سوال ہی ایسا ہے جو کہ سائنسی نہیں۔ لیکن یہ جو ویو ہے وہ غلط ثابت ہوا، اور آج ہمیں کافی ڈیٹیلز پتہ ہے کہ ہمارا سورج اور ہماری زمین کیسے بنی۔ تو آج ذرا کائناتی گپ شپ میں اس چیز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلنا شروع ہوا، اور ابھی ریسنٹ ڈسکوریز، ابھی کچھ ہی مہینے پہلے، ان سے ہمیں اور کیا پتہ چل رہا ہے۔ اب میں ایک چیز کہتا چلوں کہ یہ جو ٹائم کا کانسیپٹ ہے یہ کافی مشکل ہے۔ اب آج تو ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا سورج 4.5 ارب سال پہلے بنا تھا، یا ہماری کائنات جو ہے وہ 13.8 یا 13.8 بلین سال پہلے وہ شروع ہوئی تھی۔ لیکن یہ جو ٹائم فریمز ہیں وہ انسانوں کے لیے کافی انیوژول قسم کے ہیں، اور اسی وجہ سے آج سے کچھ سو سال پہلے تک بھی اس قسم کے ٹائم کا خیال نہیں تھا، کیونکہ انسانوں کے حساب سے اگر آپ سوچیں تو کچھ ہزار سال، کچھ 100 سال، کچھ 1000 سال ہماری میموریز وہ اس حساب سے چلتی ہے۔ لیکن سائنس کے حساب سے اور قسم کے ٹولز آئے جنہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ جو ہماری دنیا ہے وہ بھی، اور جو ہماری سورج ہے یا ہماری کائنات ہے، اس کے سلسلے میں سوچنے کے لیے ہمیں اربوں سال چاہیے۔ بلکہ بہت ساری وجہ جو لوگ جو ہیں وہ یہ جو کانسیپٹ ہے بایولوجی کا، ایوولوشن، جو کہ ایک سینٹرل ایک فیکٹ ہے بایولوجی کا، لوگوں کو اس کو اسی لیے سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے کیونکہ یہ جو ایوولوشن ہے وہ بھی کئی اربوں سال اس کو لگے چیزوں کو ڈیولپ ہونے میں۔ تو اس سلسلے میں پھر بات کریں گے، اس کو ڈیپ ٹائم کہتے ہیں، یہ لمبا جو ٹائم کا عرصہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن ہم نے اپنے سولر سسٹم کے بارے میں، ہمارے اپنے نظام شمسی کے بارے میں کیسے سمجھنا شروع کیا؟ اب یہ جو آئیڈیا ہے کہ ہمارا سورج اور یہ جو سیارے ہیں وہ غالباً کسی گیس کلاؤڈ کے کولیپس سے بنے، یہ آئیڈیا کچھ 100 سال پرانا ہے۔ یہ ایک نیچرل فلاسفر کانٹ، ایمانوئل کانٹ، اور اس کے بعد لپلاس، شاید آپ نے ان کا نام سنا ہو، یہ 19 سینچری میں تھے، اگر نام نہیں سنا تو بھی کوئی مسئلے کی بات نہیں، لیکن یہ فزسسٹ اور میتھمیٹیشین تھے۔ لپلاس کا یہ آئیڈیا تھا کہ غالباً
ہمارا جو سورج ہے اور نظام شمسی وہ گیسیس کلاؤڈ، گیس کا جو کلاؤڈ ہے اس کے کولیپس کی وجہ سے بنا، اور پلانٹ جو ہیں وہ جو گیس کلاؤڈز ہے اس کے حصوں سے وہ بنے، اور بیچ میں جو زیادہ ڈینس علاقہ تھا وہ ہمارا سورج بنا۔ اب اس کی ڈیٹیلز اس کو نہیں پتا تھیں، لیکن پتہ یہ چلا کہ آج یہ جو آئیڈیا ہے اس کو نیبولر ہائپوتھیسس کہتے ہیں، ہمارے سولر سسٹم کی فارمیشن کی، غالباً وہ کافی حد تک صحیح ہے۔ لپلاس کی ڈیٹیلز موجود نہیں تھی، لیکن اب ہمیں ڈیٹیلز پتہ چلتی جا رہی ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیسے پتہ لگا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ تو آج سے 4.5 ارب سال پہلے ہوئی تھی۔ اس کی وجہ بھی ٹائم ہے۔ آپ جب کائنات میں دیکھتے ہیں تو آپ مختلف سولر سسٹمز یا مختلف ستاروں کو بنتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی آپ ڈفرنٹ سٹیجز دیکھتے ہیں۔ اس کے حساب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا سورج جو ہے یا ہمارا نظام شمسی کیسے بنا ہوگا۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ باہر جائیں، آپ کو پتہ نہیں کہ انسان کیسے پیدا ہوتے ہیں، انسان کیسے بڑے ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس خالی ایک ہی وقت ہے آج کہ آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ تو ایک چیز آپ یہ کر سکیں گے کہ اگر آپ لوگوں کی تصویریں لینا شروع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ بچے ہیں، کچھ تھوڑے بڑے ہیں، کچھ اور بڑے ہیں، کچھ بزرگ ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا پائیں گے کہ غالباً انسانوں کی کیا لائف سائیکل ہے، انسان کس طرح سے چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یعنی کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ ان کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھیں، اسی طرح سے جب ہم اپنے نظام شمسی کی اوریجنز کی بات کرتے ہیں یا اپنے نظام شمسی کی ایوولوشن کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ بنا اور اس کا مستقبل کیا ہوگا، ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں مختلف سٹیجز میں اپنی زندگی کی، اور اس سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ کیا چیز پریڈکٹڈ ہے اور کیا چیز ہمیں نظر آ رہی ہے۔ لیکن میں ایک ریمائنڈر بھی دے دوں کہ یہ جن چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کتنی کٹنگ ایج کے اوپر ہیں۔ ابھی میں نے بات کی دوسرے سیاروں کی، یعنی کہ ایکزو پلانٹس، وہ سیارے جو کسی اور ستارے کے گرد گھومتے ہیں، ان کی دریافت کنفرم جو ہے وہ آج سے 30 سال پہلے ہوئی تھی۔ خاص طور سے وہ سیارے جو نارمل ستارے یا ہمارے سورج جیسے ستارے کے گرد گھومتے ہیں، پہلی اس کی ڈیٹیکشن وہ 1995 میں ہوئی تھی 51 پیگاسس کے نام سے۔ اور ایکزو پلانٹس کے بارے میں آپ نے اور چیک آؤٹ کرنا ہے تو آپ ابھی کچھ ہی مہینوں پہلے جو گپ شپ آئی تھی آپ اس کو چیک آؤٹ کریں۔ لیکن امیزنگ چیز یہ ہے کہ 1995 30 سال پہلے، اس سے پہلے ہمیں پکا یقین تھا کہ سیارے ہوں گے تو کسی اور جگہوں پہ، یعنی کہ اور ستاروں کے گرد، لیکن کنفرم نہیں تھے۔ آج 6000 سے زیادہ ایکزو پلانٹس کا ہمیں پتا ہے۔ تو اٹس ریئلی امیزنگ کہ کس طریقے سے پروگریس اس سائنس کے سلسلے میں ہوئی ہے۔ اب یہ جو نیبولر ہائپوتھیسس ہے اس کا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو بات ہوئی کہ یہ جو ستارے ہیں وہ یہ بنتے ہیں گیسیس ڈسک سے، یعنی کہ وہ جب گیسیس کلاؤڈ کولیپس ہوتا ہے اس ڈسک کی وجہ سے وہاں پر وہ ستارے بنتے ہیں۔ اس ڈسک کو کہتے ہیں اسٹرانومرز پروٹو پلانیٹری ڈسک۔ تو پھر سوال ہوگا کہ کیا ہمارے پاس اس کا کوئی ایویڈنس موجود ہے کہ پروٹو پلانیٹری ڈسکس موجود ہیں، اور کیا اس سے ہم سیاروں کو بنتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ ہمارے اپنے نظام شمسی کی اوریجنز کے کھوج کے لیے میں آپ کو 3 قسم کے میں ایگزامپلس دوں گا اور 3 سٹیجز بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم نے اپنی جو تھیوریز ہیں ان کو ٹیسٹ آؤٹ کیا۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ بات ہوئی کہ پروٹو پلانیٹری ڈسک ہمیں وہ نظر آئیں یا نہیں آئیں۔ تو ویسے تو خیر آج جو ہے ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ اور جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ، انہوں نے بے انتہا اب وہ پروٹو پلانیٹری ڈسکس جو ہیں وہ دریافت کی ہیں۔ لیکن جو پہلی پروٹو پلانیٹری ڈسک تھی وہ بہت مشہور تھی، وہ 1983 میں دریافت ہوئی تھی۔ اس وقت تک کوئی ایکزو پلانٹ بھی دریافت نہیں ہوا تھا، لیکن یہ بہت مشہور کیس تھا۔ یہ تھا ایک ستارہ جس کا نام ہے بیٹا پکٹورس، اور اسٹرانومرز نے ڈیٹیکٹ کیا کہ اس کے گرد جو ہے کچھ ڈسٹ سی نظر آئی، یعنی کہ انفرا ریڈ ایکسس تھا۔ یہ جو انفرا ریڈ ہے وہ ڈسٹ کی وجہ سے تھا۔ تو یہ جو ستارہ تھا
اس کی جو عمر کا حساب لگایا, جو میجرمنٹس کی, تو پتہ چلا کہ یہ صرف 20 ملین سال پرانا یہ ستارہ ہے. 20 ملین سال. اب یاد رکھیں ہمارا سورج جو ہے وہ 4.5 ارب سال 4.5 بلین سال پرانا ہے, تو اس حساب سے یہ تو بہت ہی نو عمر یہ ستارہ تھا. اور اس ستارے کے گرد یہ ایک ڈسک جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ڈیٹیکٹ کی گئی. تو یہ لگا کہ یہ دیکھیں جو نئے ستارے ہوتے ہیں یہ اچھی ایک مثال ہے کہ ہم اس میں یہ ڈسک دیکھ سکتے ہیں, اور غالباً ہمارے اپنا نظام شمسی آج سے 4.5 ارب سال پہلے غالباً اس قسم کا نظر آیا ہوگا. لیکن اس ڈسک کے بیچ میں علاقہ جو تھا وہ خالی ہوا تھا. تو اسٹرانومرز کا خیال یہ تھا کہ اس ڈسک یعنی کہ ستارے کے بالکل آس پاس کا جو علاقہ ہے وہ اس لیے خالی ہو گیا ہے کیونکہ وہاں پر سیارے بن چکے ہیں, اور ان سیاروں نے وہ مٹیریل جو ہے وہ استعمال کر لیا ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے ایک اور آئیڈیا ہے, پریڈکشن ہے کہ کیوں یہ ڈسک کے بیچ میں یہ آپ کو خالی حصہ نظر آ رہا ہے, وہاں پر کیوں وہاں پر ڈسک یہ جو ڈسٹ ہے یا گیس ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اور پھر 2008 یا 9 کے آس پاس جو ہے پہلی دفعہ وہاں پر سیارہ بھی ایک دریافت ہوا, اور اس کے بعد ایک اور سیارہ دریافت ہوا اس بیٹا پیکٹورس, یہ جو بیٹا پیکٹورس جو ڈسک ہے اس کے بیچ میں. تو یہ نہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے پروٹو پلانیٹری ڈسک کنفرم ہوئی, اور کیونکہ اس کے بیچ کا مٹیریل جو تھا وہ استعمال ہو چکا تھا تو پریڈکشن یہ تھی کہ اس کے اندر پلانٹس ہوں گے, اور پھر اس کے بعد وہ پلانٹس بھی نظر آئے. اور یہ پلانٹس جو ہیں وہ ایک جو پہلا نظر آیا تھا وہ جوپیٹر سے, ہمارا جو جوپیٹر ہے اس سے 13 گنا بڑا, یعنی کہ 13 ٹائمز میس آف آر جوپیٹر, مادے کے حساب سے وہ بڑا تھا. تو یہ بڑی کنفرمیشن تھی کہ غالباً ہمارا نظام شمسی جو ہے وہ اس قسم کی پروٹو پلانیٹری ڈسک میں بنا ہوگا, اور پھر اس طریقے سے یہ جو مٹیریل ہے وہ سیاروں نے استعمال کرنا شروع کیا ہوگا. لیکن یہ جو بیٹا پیکٹورس ہے وہ بھی 20 ملین سال پرانا ہے, اور وہاں پر تو پروٹو پلانیٹری ڈسک بن چکی ہے, اور اس کی جو بیچ کا حصہ ہے وہ آلریڈی صاف ہو چکا ہے. پھر سوال ہوگا کہ ایک منٹ, یہ جو سب سے پہلا مٹیریل جو پلانٹس کا تھا وہ اس ڈسک میں کنڈینس ہونا کب شروع ہوا؟ تو اس کے سلسلے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو میٹیورائڈس ہیں یا ایسٹرائڈس ہیں, جب وہ زمین کے اوپر گرتے ہیں, میٹیورائڈس خاص طور سے, تو ان کو اینالائز کرتے ہیں اسٹرانومرز, اور یہ جو کنڈیشنز ہیں جب ہمارا نظام شمسی بنا تھا, ایک لحاظ سے یہ جو ایسٹرائڈس اور میٹیورائڈس وغیرہ ہیں اور کامٹس بھی, وہ ان کنڈیشنز کو پریزرو کرتے ہیں. زمین کے اوپر تو پانی کی وجہ سے, ہوا کی وجہ سے, پلیٹ ٹیکٹونکس کی وجہ سے پرانی چیزیں جو ہیں آج سے 4-4.5 ارب سال پرانی چیزیں, ان کو تلاش کرنا بے حد مشکل ہے کیونکہ وہ چیزیں بدلتی گئی ہیں. لیکن یہ جو ایسٹرائڈس وغیرہ ہیں وہ اس لیے اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ وہ ان کنڈیشنز کو پریزرو کرتے ہیں جیسی جب نظام شمسی بنا تھا. تو ان ایسٹرائڈس کے سیمپلز کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ کچھ جو سلیکن آکسائڈ کے کرسٹلز ہیں, سلیکیٹ کرسٹلز, یہ سب سے پہلے غالباً کنڈینس ہوئے تھے ہمارے اپنے نظام شمسی میں. تو ہمیں پتہ تھا کہ یہ جو اس قسم کے سلیکیٹس ہیں جو کرسٹلائن, وہ سب سے پہلے کنڈینس ہوتے ہیں. تو ابھی کچھ مہینے پہلے ایک پیپر چھپا, ایک نئی اسٹڈی آئی, وہ تھی ایک سٹار ہے, ایک ستارہ ہے جس کا نام ہے ہاپس 315. اور ہاپس جو ہے یہ ایکچولی اورائن, یہ جو کانسٹلیشن ہے اس میں ایک بڑا سارا وہاں پر نیبولا ہے. ایک تو اورائن نیبولا جس کو آپ جانتے ہیں, وہ خوبصورت آبجیکٹ ہے, لیکن اس کے آس پاس ہے اورائن مولیکولر کلاؤڈ, اس کے اندر بہت سارے نئے ستارے بن رہے ہیں. تو اسٹرانومرز نے ایک سروے کرنا شروع کیا جس کا نام ہے ہاپس. اس کو ہرشل اورائن پروٹوسٹار سروے کہتے ہیں, یعنی کہ وہ تقریباً 400 پروٹوسٹارز یعنی کہ نئے ستارے جو بن رہے ہیں ان کا سروے ہے. اور وہ ایک مولیکولر کلاؤڈ میں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ بہت سارے اور ویریبلز آپ کے ختم ہو جاتے ہیں, آپ صرف ان ستاروں کی اوریجنز کو آپ سٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے. تو ہاپس 315 جو ہے وہ صرف 1 سے 2 لاکھ سال پرانا ہے.
تو یاد ہے آپ کو بیٹا پکٹورس، وہ تو 20 ملین سال پرانا تھا، یہ صرف 100,000 to 200,000 سال پرانا ہے. اور جب اس کی اسٹرانومرز نے آبزرویشن کی، یہ آلما، یہ ایک ٹیلیسکوپ ہے جو کہ مولیکولر گیس وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے، اس نے ڈیٹیکٹ کیا. اور پھر کچھ آبزرویشنز جو ہیں وہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ بھی تھیں کہ اس میں انہوں نے نہ صرف ڈسک ڈیٹیکٹ کی بلکہ اس ڈسک کو جب اینالائز کیا تو اس کے اندر کرسٹلائن سلیکیٹس نظر آئے. تو یہ ایک لحاظ سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ٹائم سیکوینس کے حساب سے یہ صرف 1,00,000 سال 100,000 سال پرانا یہ ستارہ ہے، اور یہاں پر سیارے موجود نہیں، لیکن یہ جو شروع کے کچھ مٹیریلز ہیں جو کنڈینس ہونا شروع ہوتے ہیں، جو ایونچولی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے وہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ ایک لحاظ سے پروٹو پلانٹ بناتے ہیں، اور پروٹو پلانٹ سے پھر وہ سیارہ بنتا ہے، یہ اس کی روٹس ہیں. ایک لحاظ سے یہ سب سے ارلیسٹ فیز ہے ایک سیارے کی جو انہوں نے ڈیٹیکٹ کی. نہ صرف بلکہ جو جتنا فاصلے کے اوپر ستارے سے انہوں نے ڈیٹیکٹ کی وہ اتنا ہی ہے جیسے ہماری ایسٹرائڈ بیلٹ ہے، یعنی کہ مارس اور جوپیٹر کے درمیان کا جو علاقہ ہے، یہ اس علاقے میں یہ اسٹرانومرز نے ہاپس 315 کے گرد یہ پہلی دفعہ سلیکن آکسائڈ اور یہ جو کرسٹلائن مٹیریل ہیں وہ ڈیٹیکٹ کیے. اب میں تیسری مثال دوں گا. ایک ابھی اسٹڈی چھپی ہے پچھلے مہینے، اور یہ ایک سٹار سسٹم کی ہے وسپٹ 2b. ابھی جو ہم نے بات کی بیٹا پکٹورس، وہ 20 ملین سال پرانا ستارہ تھا اور اس میں ڈسک موجود تھی، اور اس کے بیچ میں سیارے جو ہیں وہ چیزوں کو کلیئر آؤٹ کر چکے تھے. پھر میں نے ہاپس 315 کی بات کی جہاں پر ڈسک موجود ہے، سیارے بھی نہیں بنے، لیکن پہلا مٹیریل جو ہے وہ کنڈینس ہونا شروع ہوا، اور وہ ستارہ جو ہے وہ صرف 1,00,000 سال 100,000 to 200,000 سال پرانا ہے، بہت ہی ینگ. اب یہ جو وسپٹ 2 سسٹم ہے وہ تقریباً 5 ملین سال پرانا ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بیٹا پکٹورس اور ہاپس 315 کے بیچ کا ہے. وہاں پر اسٹرانومرز نے ڈیٹیکٹ کیا، یہ زمین کی ہی ٹیلیسکوپ گراؤنڈ بیسڈ، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں جیمز ویب اور ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ. گراؤنڈ کی جو ٹیلیسکوپس ہیں وہ بھی بہت زبردست کام کرتی ہیں کیونکہ ان کے سائز بہت بڑا ہو سکتا ہے. تو یہ ویری لارج ٹیلیسکوپ ہے VLT چلی میں، اس نے، اور ایک اور ٹیلیسکوپ ہے میجلن 2 کے نام سے، وہ بھی چلی کے اندر موجود ہے. ان کے کمبینیشن سے اسٹرانومرز نے ڈیٹیکٹ کیا یہ جو وسپٹ 2 ایک سٹار ہے اس کے گرد ایک ڈسک، لیکن اس ڈسک کے اندر انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا کہ ایک گیپ موجود ہے. اسی قسم کا گیپ ہے جس طرح ہمیں سیٹرن کے رنگز میں بھی نظر آتا ہے، لیکن اس میں یہ ایک ستارہ جو 5 ملین سال پرانا ہے اس کے گرد ڈسک، اور اس ڈسک کے اندر تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ گیپ میں. تو ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ یہ جو گیپ ہے اس کے اندر شاید ایک سیارہ موجود ہے جس نے مٹیریل صاف کیا ہے. بہت سارا مٹیریل ابھی صاف نہیں ہوا، لیکن تھوڑا سا مٹیریل صاف ہو گیا ہے. اس کے آس پاس ڈسک کا مٹیریل جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. اور پھر یہ جو میجلن 2 ٹیلیسکوپ ہے اس کے ذریعے اسٹرانومرز نے جب ڈیٹیل میں آبزرویشنز کی تو غالباً وہ واقعی سیارہ وہاں پر نظر آیا جس کا نام وسپٹ 2b، یہ جو چھوٹا b ہے وہ ہے. تو یہ ایک سٹننگ کانفرمیشن ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ اسٹرانومرز نے، ایک لحاظ سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ سیارے کو بنتے ہوئے دیکھا. اس کا جو اس وقت میس ہے یا اس وقت جو مادہ ہے وہ تقریباً 5 ٹائمز ہے ہمارے جوپیٹر کے، لیکن خیال یہ ہے کہ وہ اس سے تھوڑا اور بڑا ہوگا کیونکہ ابھی اس کے اوپر مٹیریل ابھی بھی جمع ہو رہا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ یہ جو وسپٹ 2b سسٹم ہے یا وسپٹ 2 سسٹم جو ہے وہ بیٹا پکٹورس اور ہاپس 315 کے بیچ میں ایک لحاظ سے ہمارا وہ گیپ نالج کا وہ فل کرتا ہے. اب صرف کیونکہ ہم نے یہ ڈیٹیکٹ کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام جوابات ہمیں مل گئے. یہ تو میں آپ کو خالی سلیکٹیو ایگزامپلز دے رہا ہوں کیونکہ اس کے ذریعے جب آپ ان چیزوں کا جواب دیتے ہیں تو اور بہت سارے سوال اٹھتے ہیں. لیکن یہ جو وسپٹ 2 سسٹم ہے اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. یہ جو نئے سیارے دریافت ہونا شروع ہوئے 1995 سے، وہ کچھ
ہماری جو نارمل تھنکنگ ہے کہ کس طرح کے سیارے کس طرح سے بنتے ہیں وہ اس کو کچھ چیلنج بھی کر رہے تھے. اور اس میں ایک سوال یہ تھا کہ کیا سیارے جس جگہ بنتے ہیں وہ اسی جگہ پر وہ آربٹ کرتے ہیں, تمام جگہوں پر یہ نہیں. خیال یہ تھا کہ ہمارے نظام شمسی میں زمین اسی آربٹ کے اوپر تقریباً بنی اور یہیں پر موجود ہے. لیکن ایک اور آئیڈیا یہ تھا, اور کچھ سولر سسٹمز میں یہ ہوتا ہے کہ ستارے بنتے باہر کی طرف ہیں اور پھر وہ اندر مائیگریٹ کرتے ہیں. اب کچھ ہمیں پتا ہے کہ کچھ سولر سسٹمز میں تو غالباً یہ چیز ہوتی ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ کیا کچھ ایسے بھی نظام شمسی ہیں جس میں ہمیں ڈیفینیٹلی پتا ہو کہ سیارے مائیگریٹ نہیں کرتے. یہ جو وسپٹ 2 سسٹم ہے اس نے کنفرم کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ اس قسم کا سسٹم وسپٹ 2 جیسا جو سسٹم ہے اس کے اندر مائیگریشن نہیں ہوئی, کیونکہ سیارہ وہیں پر بنا, کیونکہ اس کے آس پاس کے ڈسک دونوں طرف یعنی کہ اس کے رنگ جو ہے وہ موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مائیگریشن نہیں کی بلکہ وہ اسی جگہ پر بنا اور اسی جگہ پر وہ اپنی چیزوں کو صاف کر رہا ہے. تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کس قسم کے سوال اس میں اٹھتے ہیں اور اسٹرانومرز کس طریقوں سے اس قسم کے جواب کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ کچھ سٹڈیز ہیں, یہ کچھ مثالیں ہیں کہ ہمیں اپنے نظام شمسی کے اوریجنز کے بارے میں کیسے پتا چلا. اور ویسے یہ جو کچھ پیپرز ہیں ان کے میں لنکس جو ہیں وہ یہاں پر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا. لیکن یہ اچھی مثال ہے, یہ آپ کو بتاتی ہے کہ سائنس جو ہے وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے, اور خاص طور سے یہ جو اوریجنز کے سوال ہیں جن میں بہت لوگوں کو اس میں دلچسپی ہوتی ہے اس کے بارے میں کس طرح سے اسٹرانومرز سوچتے ہیں. تو یہ تو خیر ہمارے نظام شمسی کے بننے کی بات ہے, لیکن اسی طرح سے کائنات کے سلسلے میں یا ہمارا چاند کیسے بنا یا زندگی کیسے شروع ہوئی, اس میں اسی طریقے سے سائنسدان جو ہیں وہ پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں, کون سی چیزیں ہماری تھیوری سے وہ کنیکٹ ہوتی ہیں اور کون سی نہیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں تمام جوابات پتہ ہیں. اوریجنز آف لائف ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے بنا. اوریجن ہمارا اس نظام شمسی کا کافی حد تک ہمیں پتہ ہے, لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بہت سارے سوال جو ہیں ان کا ہمیں معلوم نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کہیں ہاں سائنس کو کچھ نہیں پتا. نہیں, یہ جو جگہیں ہیں جہاں پر ہمیں پتہ نہیں ہوتا وہ سب سے زیادہ ایکسائٹنگ چیز ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پر سب سے زیادہ ریسرچ ہوتی ہے. آپ بھی کہتے ہیں میں ذرا پتہ لگاتا ہوں کہ یہ کسی اور کو نہیں پتہ چلا کہ یہ چیز کیسے بنی.